سے دین سمجھایا اور ان کو نہ سمجھانا بڑا ہوتا تھا. چونکہ میرا پسندیدہ موضوع ہے اعلیٰ حضرت پہ بات کرنا. اب میں کون کون سی بات چھیڑوں اور کون کون سی چھوڑوں. آپ ذرا غور کریں, ان کو نا بات منوانی بھی آتی تھی. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے, باہر دروازے پہ دینی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے. سفر تھا, وہاں آپ کے 2 خلفاء تھے, باپ بیٹا. مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے, مفتی برہان اللہ ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے. فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا, عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچھے دار تقریر کر کے تو گزر جائے. عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو. وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو, اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے, لیکن ٹھہر ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے. اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے, تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے. آپ نے وہ فتویٰ دے دیا. وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی. وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے, کسی نے کہا 35 سال سے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا, دین علم سے آتا ہے. یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے. دین کا تعلق تجربے سے وہ علم سے ہے. وہ بحث ہو گئی. اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے, فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے. آپ اس کو کچہری کہتے تھے, عدالت کہتے ہی نہیں تھے, اور کبھی گئے ہی نہیں تھے. انہوں نے مقدمہ کرا دیا اعلیٰ حضرت, پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا. اب وہ جج مسلمان تھا, اس نے ریڈ کر لیا. وہ جو نائب قاصد نہیں, وہ ادری جس کو کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے, فلاں بن فلاں حاضر ہو, وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا. آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی. وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے. جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی, تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے. مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو, تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے. اس نے کہا بھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان. وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے, کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے, تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں, یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے, وہ تو آیا ہوا ہے, باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتہ چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے, یہی تو وہ کہتے ہیں. وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں, وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی, انہیں بات سمجھانے. ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں, تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے. سوچنے کی بات ہے نا بھائی, کوئی اختلاف نہیں, لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے, ہے کسی کا نقصان. عجیب فلسفہ ہے نا. میں سفر کرتا رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں, اس کو غیب ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا, لے جاتا ہے کہ نہیں, لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ, کس نے بتایا اسے. اس کی بات ماننا اسلام کے کفر. اللہ اکبر, الجھ گئی نا بات. پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلان جگہ پہنچ جائیں گے, تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ. تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے, میپ کی باتیں ماننے والے, کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے, اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو, جسے کوئی سائنسدان پڑھائے اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میں تم بات ہی نہیں مانتے. فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے, اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے. تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شانیں بیان فرمائی, نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کیے. آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ, صوفیاء, بزرگ, ان پر تنقید نہ کرو. ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا, محفل میں سرور نہیں آتا, ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے. سب سے اچھے ہم خود ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم
थोड़ा सा नीचे बैठ के ऊपर नहीं ना देखते, बंदे हमें बड़े नज़र नहीं आएंगे, छोटे छोटे ही नज़र आएंगे, हम हमेशा ऊपर खड़े होकर नीचे देखते। मेहरबानी फरमाएं। बड़ी शानदार बात लिखी आला हज़रत बरेलवी ने मलफूज़ात शरीफ में। आप फरमाते हैं दो बड़े ज़बरदस्त कारी थे, तलफ़ुज़ अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिर आप सब पे तनकीद ही करते रहें। तो आला हज़रत फरमाते दो कारियों ने ना एक बुज़ुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी, तो उनके ना कुछ कवायद मुस्तहब, कुछ कवायद ठीक नहीं थे। तो कहने लगे शोहरत तो बड़ी सुनी थी, पर बाबे को तो कुरान भी सही नहीं पढ़ना आता। ये आला हज़रत ने लिखा है, छोड़ो जो ये भी को बली है। फरमाते हैं बस मुस्तहब कवायद ठीक नहीं थे, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ठीक पढ़ते थे बाबा जी। अब उन दोनों ने तनकीद की दिल में और बाहर निकल गए, एक दूसरे से कहने लगे यार कितना सोच के आए थे, पर ये तो कुरान पाक भी ठीक नहीं पढ़ते। अब मौसम था थोड़ा सा ऐसे ही मोतदिल मौसम था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी। करीब एक झील थी, कपड़े उतारे, तहमतें बांधी और झील में घुस गए नहाने के लिए। एक शेर आया तो कपड़े उठा के ले गया। अब बंदा पानी में कितनी को देर रह सकता है, मौसम भी मोतदिल था, बड़ी गर्मी में भी बंदा ज़्यादा नहीं रह सकता। ठिठरने लगे, परेशान हो गए, कांपने लगे, जाएं तो किधर जाएं, बड़े परेशान। अब शेर बैठा है सामने और पहाड़ी के ऊपर वो बैठा, कपड़े लेके आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं किसी ने जाके बुज़ुर्गों को बताया कि वो आपके मेहमानों के कपड़े ले गया शेर। तो ठिठर रहे, वो बुज़ुर्ग आए और आके ना तो शेर को आवाज़ दी, अल्लाह हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई। शेर को आवाज़ दी, कहने लगे इधर आए ना। वो आया तो एक थपकी दी। फाज़िल बरेलवी ने हुकूक वालिदैन पे लिखा, हुकूक औलाद पे लिखा, उस्ताद के हुकूक पे लिखा, शागिर्द के हुकूक पे लिखा, आला हज़रत ने पड़ोसियों के हुकूक पे लिखा, फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने पीर और मुरीद के हुकूक पे लिखा। आला हज़रत ने शर्तें बयान की, मुरीद किसका होना है, शराइत। फरमाया सबसे पहले 4 शर्तें देखो फिर बैत करना। पहली बात ये कि वो बंदा इतना आलिम है कि ज़रूरत के मसले बता सके, जाहिल की बैत जायज़ नहीं। और दूसरे नंबर पे फरमाया ये भी देखो कि एलानिया गुनाह तो नहीं करता, ज़ाहिरी तौर पर शरीयत का पाबंद है। तीसरे नंबर पर ये देखो उसका सिलसिला मुत्तसिल है, बाकायदा किसी से मुरीद हुआ है, सिलसिला ऊपर तक सही चल रहा है। और फरमाया चौथा ये ज़रूर याद रखना कि खलीफा मजाज हो, किसी शेख कामिल ने उसे इजाज़त भी अपनी मर्ज़ी से ना बन के बैठ गया हो कि मुझे तवीज़ मिल गए हैं, ये ना हो। फरमाया इन चीज़ों को देखो और फिर पूरी पाबंदियाँ लगाई। किसी ने पूछा पीर और मुरीदनी का पर्दा है, तो आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक की जो बीवियाँ हैं ना वो मोमिनों की माएँ हैं, उनको कुरान ने माएँ का है, तो अगर उस माँ का बेटे से पर्दा है तो फिर मुरीदनी का पीर से पर्दा क्यों नहीं। फरमाया वाजिब है मुरीदनी के लिए पीर से पर्दा करना, वाजिब है। आपको एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने यहाँ जलसे में बुलाया, जब आप पहुँचे तो वो औरतों को नंगे मुँह तावीज़ दे रहे थे। आपने दूर से देखा तो वापस आ गए। वो दौड़े पीछे, कहने लगे मौलाना कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे चले गए। तो आप फरमाने लगे शाह जी आप नबी पाक की शरीयत का ख्याल ना करें तो मैं आपका ख्याल करूं, शरीयत इस्लामिया का ख्याल नहीं कर रहे, बेपर्दा औरतों में बैठे हो। वो कहने लगे मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद नहीं करूँगा। फरमाया फिर हाथ बढ़ाइए, फिर मैं आपके हाथों के बोसे लेता हूँ, इसलिए कि अगर आप मान गए हैं तो फिर हमारा इख्तलाफ नहीं। सारी ज़िंदगी दीन की पहरेदारी की। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 150 साल पहले कहा था मुसलमान अपने बैंक कायम करें, अपना सरमाया। एक जो बातें आज कर रहे हैं ना आपके लोग दानिश्वर, वो 125 साल पहले कहा था कि अपने बैंक बनाओ, आपस में मुसलमान तजारत करें। फरमाया अपना पैसा एक दूसरे पर खर्च करो, गरीबों को वज़ाइफ दो, वो सारे तरीके अपनाओ जो सहाबा ने और महबूब करीम ने हमें अता फरमाए। मुसलमानों की फलाह पर उन्होंने बड़ा काम किया। वो ज़माना इकबाल पहले कहा करते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो कहने लगे नहीं ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आला हज़रत उसी ज़माने से कह रहे थे नहीं भाई जो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं उनका मनसब और मेयार अलग है। बड़ी मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह से बड़ा डरते थे। सैयद अयूब अली रज़वी साहब आपके खलीफा हैं। वो कहते हैं एक छोटा सा बच्चा सुबह सुबह आ गया, कहने लगा हुजूर आपकी कल दावत करनी, आ जाएंगे? आपने फरमाया आ जाऊंगा। कहने लगा मैं यतीम हूँ, बाप मेरा फौत हो गया और मेरा बड़े दिल करता है आपसे मोहब्बत हो गई। फरमाया कब आऊँ? उसने कहा कल आ जाना। क्या खिलाओगे?
تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی، کہنے لگا حضور میں لے آیا ہوں، رات کو بھگاؤں گا، کل آپ کو کھلاؤں گا۔ آپ بیمار رہتے تھے، دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟ کہنے لگا لے آؤ۔ فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ 1000 کتاب کے مصنف، لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر، امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر، کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی۔ کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے، میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین، اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر۔ باہر بیٹھ گئے، وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں۔ آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، پر 1.5 روٹی کھائی۔ کھانے کے بعد کا جائیں، کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے، چائے پی کے جانا۔ وہ چائے آئی، جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور جہاں بیٹھنے فرمایا جاؤ کام کرو، دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے۔ واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے، کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی۔ سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا، بیمار ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے، کتنا راضی ہو گیا اس کا دل، کتنا وہ خوش ہوا ہے۔ اور فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوتے ہیں۔ بڑی پرہیزگاری والی زندگی گزاری۔ 3 باتیں ان کی زندگی کا اصول تھا۔ ایک فرماتے تھے تمسک بالدین کرو، مضبوطی کے ساتھ دین کو پکڑ لو، اور دوسرا فرماتے تھے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے ہمیشہ بچو، جو ذرا بھی کہیں بے ادبی کرے اس سے پرہیز کرو، اور تیسرے نمبر پہ فرماتے تھے اگر سکھ ہی جینا چاہتے ہو تو عشق رسول میں جینا سیکھو، ورنہ دنیا سے تو پیار ہو ہی جائے گا، دولت سے تو ہو ہی جائے گا، محبوب سے کرو گے تو زندگی سکھی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ان کے فیضان سے فیض یاب فرمائے۔